دوستوں نے محبت والوں نے پتہ نہیں کس آنکھ نے کیا دیکھ لیا, کوئی دل کا ایکس رے ہوا اور دل میں مدینہ بنا ہوا ہے. مرزا جیل میں تجھے چیلنج دیتا ہوں, تو دیر نہیں کرنی ہے, تو فوراً اپنے وکیلوں کو کہے وہ کیس ری اوپن کریں, پھر پتر اب آگے ہم بھی دیکھیں گے. مگر تسی مینوں کیوں کہہ رہے ہو میں صحابہ دا گستاخ ہاں؟ تسی میرا سینہ چیٹ کے دیکھیا بھی میں گستاخ ہے کہ نہیں؟ مولا علی پاک کون سانو صحابی رسول نہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو, کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل کیا دلیل, تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل, اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب, تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں, جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو, کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل کیا دلیل, تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل, اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے, انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے, جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے, اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں, اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصال ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا, تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹیز میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے.
انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں, اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. عرض کیا ہے ہمارے پیر و مرشید نے باپا جانی, ہاں, دین متی کی خدمت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی. لاہور میں ریلوے اسٹیشن کی تپتی ہوئی سیٹوں کے اوپر رات کو سونا. تپتی ہوئی سیٹوں پر, مجھے یاد نہیں کہ تپتی ہوئی سیٹوں پر میں سویا ہوں. درس و بیان سننے کے لیے سامنے کوئی بھی نہ ہو تو ٹوپیوں کو سامنے رکھ لینا, قلم کو پیڈ کو سامنے رکھ لینا اور ان کو ہی درس و بیان شروع کر دینا. اسی طرح ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا. اور کئی کئی میل پیدل چل کر نیکی کی دعوت درس و بیان کرنے کے لیے سفر کرنا. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمارے پیر و مرشد کو جو عزتیں, رفعتیں, برکتیں, رحمتیں عطا فرمائی, اللہ کی برکت ہے, اللہ کی مہربانی ہے. ڈرائیور بھی رکھے ہے, ٹھیک ہے جی, گڈی پانی پاندے ہونے نے, ڈرائیور بھی فیس بھی لے ہی ہوئے گا نال, تو گڈی بھی جڑی ہے وہ مطلب انہوں نے 2 نفل پڑھا ہوئے گا تو اینڈ مسلح چکیا ہوئے گا, گڈی دی چابی تھلے پئی ہوئی. تو میرے پیارے بھائیوں جو ابھی سن رہے ہیں, ان تمام بھائیوں سے یہ ہے کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں, کوئی مل بھی چکانا پیندا ہے. ہائے 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 ہائے, ایویں تے قیمت پیندی نہیں, کوئی مل بھی چکانا پیندا ہے. تھرنو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. او جی انہوں نے تو نہیں سنیا. یہ عوام ہے, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ایڈ کر کر کے نا اس کو یعنی انڈورس کرتے رہتے ہیں, ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں. یہ سب سے بڑی چینج ہے. لو سامو, مرنے کے بعد تو پھر تصدیق تکذیب کون کرے گا. اے ان قیامت تو پہلے سے قبر تو نکل دے, ادو بھی نکلن گے ڈرن گے ادھر ادھر, انجینئر صاحب تو نہیں کسی پھر رہے. خاص کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے مجھے. آپ بھی مرنے سے پہلے نا, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا امام اور ہے, بابوں کا امام اور. بولتے کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا. ایکس رے کروایا مدنی شریف میں جب مجھے چوٹ آئی تھی. تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا. ہائے 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 ہائے, کتنے گیا دماغ. ایکس رے میں کوئی فریکچر وغیرہ نہیں آیا, بڑی آزمائش نہیں تھی کوئی. اب یہ ایکس رے پتہ نہیں کیسے فضاؤں میں نکلا, ہوا میں اڑا, پاکستان پہنچا. اب مجھے بتائیں, یہ علمی بات ہے, پہلی تو گل ہے جو ہو نہیں سکتا. اور ان دوستوں نے, محبت والوں نے پتہ نہیں کس آنکھ نے کیا دیکھ لیا, کوئی دل کا ایکس رے ہوا اور دل میں مدینہ بنا ہوا ہے. یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے. تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے, اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں, تو کر کے بتاؤ. کرو بھی نہ, ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لیا. بہرحال ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, یہ بالکل یعنی کہ غلط فہمی ہے. واہ واہ واہ. اچھا پھر کہاں سے چلا, میں اس کی تھوڑا گہرائی میں گیا. یعنی کہ پروگرام تو ابھی باقی ہے. تو ایک ہی ساتھ تھا میرے, اس کا نام بھی آ گیا, اس نے بتایا. اب میں نے اس کو پوچھا, یار ایکس رے, یار تم نے بتایا کہ مدینہ آیا ہے. بولا نہیں میں نے تو نہیں بتایا. تو یوں مطلب اس کرامت کی جڑ ختم ہو گئی. وہ شوق تو بڑھ گیا. بنیادی نہیں تھی, بے بنیاد. تو پتہ نہیں کتنی مطلب میری طرف کیا کیا منسوب لوگ کرتے رہیں گے. جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے, بزرگوں کی طرف منسوب. اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے کوئی بھی کرامت کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہم پلہ نہیں. یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے. اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی, آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دی. ایک دن اس کی والدہ آئیں کو ملنے کے لیے, خود وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہاں جو اس عورت کا بچہ تھا وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں, جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے
तनावुल फरमाया, बकौल इनके है तो कहानी है। यानी खाया था। उस खातून ने अर्ज की, या गौसे आजम आप खुद तो मुर्गी खाए, मेरा बच्चा जौ की रोटी। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये डब्बा पीर नहीं जे, ये भी असली पीर जे। वड्डे भी यही कुछ सन, आप कुकड़ खाते सन, दूसरे ਨੂੰ दाला खवाते सन। आज आप कहते हैं ना ये बाजारों में फिरते हैं मरीज, पुराने बुजुर्ग पुराने भी तो देखो ना, कुकड़ पै के खा रहे जो, उन्होंने दाला पे खवाते जे। कितने दिमाग गया मेरा, ओए पै गया जो थोड़े बुजुर्गों ਨੂੰ, वो पै गया। ये सुनकर मेरे मुर्शिद चांद शाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों। अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा, फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिया रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जाए, अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। यानी जदू वो भी मदरसा अपना अल्लाह दा बना लवेगा, वो भी गड्डी कढ़ा लेगा। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली ने कितने कुकड़ जिंदा किए ने? चलो नबी अलैहिस्सलाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो को रिवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी अलैहिस्सलाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ, ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है? ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है? साहबा ने तो एक पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे हैं? आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। ओ पै गया जो थोड़े बुजुर्गों को, पै गया जे। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। इसलिए सुनी सुनाई बातों में मतलब वो बयान ना की जाए। सुन सुना के सुननी टुन्नी। मेरा अंदाज डिफरेंट, दूसरे मुकर्रिरीन का अपना अंदाज जो भी है, वो मेरा अंदाज अपना था। तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार। हाँ, तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बहारें मीम्स की तेरी वजह से हैं यार। पानी पीने का तरीका बताऊंगा, आइए रुक जाइए, मैं आपको वजू का तरीका सुनाऊंगा। मस्जिद में यूं ऐलान करता, इस तरह भी करता था। तो यूं लोग एक नया अंदाज देखकर यूं मतलब मेरी सुनते। इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां, हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता। तो समझ में आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आता था। जब भी तो साथ चले ना, एक एक आता गया, कारवां बनता। रुको जरा, सबर करो। अच्छा बताते हैं। मिण मिण करके कुछ नहीं चाहना, इसे नहीं रखना। लम्मा पा लेना सारे बाबियां नूं असीं, उन्हां दे मन्ने वालियां नूं, और कहने हाँ भी तौबा करो, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज यही बेइज्जती तुम्हारी होती रहेगी। क्योंकि हमने दीन को बचाना है। तुम लोग काफिर होके मर जाओ, हिंदू होके मर जाओ, क्रिश्चियन होके मर जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का नाम लोगे फिर तुम्हें हम गद्दारी नहीं करने देंगे दीन के साथ। लोग पूछते हैं ना कि इंजीनियर साहब कुरान में है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। पहली तो बात है, मैं तुम्हारे बाबों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए, क्यों दे? उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए। तो इस वेपन की तो जरूरत नहीं, गालियां तो तुम लोग देते हो। दूसरी बात, ये काफिरों के बारे में है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, इंडिया का फौजी पाकिस्तान में पकड़ा जाए तो उसको इक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक अमान मिलेगा, वकील मिलेगा। पाकिस्तान का फौजी गद्दारी कर दे तो फांसी चढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का फौजी है। लिहाजा जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा और है, काफिर की और है। मैं बाबों पे इसलिए तपता हूं कि इन्होंने नबी का नाम यूज किया है। ये हिंदू आके मर जाए हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। इज्जतें तुम हमारे नबी के नाम के ऊपर अवेल करो और उनके दीन के साथ ये कुछ करो, नहीं छोड़ा मैं ये तोड़ा को बाबा छड़ना। बिल्कुल, मेरा एक नारे तुम्हारे बाबों को ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई। ये मिर्जा जलमी, ये धमकियां या ये डरावे तो किसी उसको दे जो कोई लल्ला चला हो। मुफ्ती अनीब कुरैशी को दुनिया जानती है, इसलिए मैं तुझे ओपन कहता हूं कि तू देर ना कर, कल ही वकीलों को कहे कि वो केस ओपन करें, फिर आगे देख के होता क्या तेरे साथ। और उसको समझाओ यार जाके। मिर्जा साहब गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, वो घर तुम्हें मत करो, बिस्मिल्लाह करो, तो इंशाअल्लाह अजीज फिर यहाँ एक पर्चा अगर तुम्हें 22 है, तेरे वकील हैं, तो छोले बैठने रहे। यार मुफ्ती को बताओ कि तू बहुत छोटा है यार, मारा जाएगा, और तू रहता भी पिंडी में है और मेरे ज्यादातर वकील है भी पिंडी के हैं। मैं तो इधर बैठा हूँ, सोशल मीडिया पे मजे ले रहा हूँ, तेरा क्या बनेगा? मैं मिर्जा जलमी तुझे चैलेंज देता हूं, तू देर नहीं करनी है, तू फौरन अपने वकीलों को कहे वो केस रीओपन करें, फिर पुत्र अब आगे हम भी देखेंगे। और अगर ये अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने इस तरह के मुफ्ती है ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआई में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे। So you've decided now? जी बिल्कुल डिसाइड किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अखलाक की जुबानी समझ नहीं आ रही।
بتائیے 12 بجے بات ہوئی, 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں بتاؤں, مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A-B-C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے, جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے, وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے, میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے. 295 اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. سبقت لسانی ہوئی. یار سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا, عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے 2 گھنٹے بعد ویڈیو بنا کے بتا دی کلیریفیکیشن سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیوز اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی جب اسے پتا چلا. وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی, پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیات کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہیں کہ اسلامی نظر آتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظر آتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے, لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں کہ 10 سال قید ہے آپ کی سزا, توبہ قبول ہی نہیں ہے. اس کا کیس بھیجے نظر آتی کونسل کو. وہ گڑے مردے کو کیوں کھاڑیں گے, وہ تو معاملہ ہم کرتے ہیں. میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCIA میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. So you have decided now. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے, اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے. تو میں نے آپ کے کیمرے کی وساطت سے اس کو بھی بتا رہا ہوں, اس کے ماننے والوں کو بھی, میں نے اپنے وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہے, اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا, تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے. اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلام میں, آپ دیکھیں پوری لیگل ٹیم آئی تھی, ہر جگہ موجود ہے, میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. یہ تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. اسی لیے ان کو ریاست لگام دے اور ان کو سمجھائے, بلکہ ریاست نہ لگام دے, میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی کہ تمہارا جو یہ 295A کا کیس چل رہا ہے نا, اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظر آتی کونسل کو چلا جائے, تو نظر آتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے, اس کے خلاف فتویٰ جانا ہے. یہ کتنا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء دین آپس میں ایک دوسرے کو غدار, جی ایسا نہیں ہونا, ایک دوسرے کو, اسی لیے میں آج تک نہیں کر رہا توہین کا مرتکب کہہ رہے ہیں. لگا مقدمہ تو سب سے پہلے میں نے اس کی سپورٹ کی, ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوں گے. ریان بھائی سب سے پہلے میں نے سپورٹ کی تھی 1-1.5 سال پہلے. میں نے کہا اس نے توبہ کر لی, ختم. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اگرچہ قانوناً اس کی سزا بنتی ہے, لیکن ہم اس قانون میں یہ شک چاہتے ہیں. میں نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا, لیکن میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کے اوپر یہ اترے گا. اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے اسی فرقے کا, جو ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اس نے سیدہ فاطمہ سلام علیہ کے بارے میں گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی 10 سال کے لیے اندر ہوگا. اس نے پکڑ کے تو مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ نامہ پڑھ دیا ہے. توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوگا. اسلامی نظر آتی کونسل بتائے نا کہ اس کی توبہ قبول ہے, اور پاکستان کے قانون میں توبہ ہے ہی نہیں ہے اس کی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں جی معافی ہوگی, اس نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا سوری, اس کے سوری لکھنے سے تو معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے 3 آپشن ہوں گے, یا وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, یا بلڈ منی دے گا, یا ورثہ معاف کریں گے. چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک بندہ کسی کو گولی مار کے قتل کر دے اور کہ جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی, میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے میں سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگتا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ اس طرح توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی ہونی چاہیے, آپ یہ کہتے ہیں ہونی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں 295C میں بھی توبہ رجوع کا آپشن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میری بات پوچھیں, میں کیا چاہتا ہوں, میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہیں. مت دیں ان کو, سمجھائیں کہ اس قسم کی, ہم تو آپ بڑوں اس کو سمجھاؤ یار جا کے. وہ کون سا میم میں مجھے لگتا ہے بڑا پیارا سا, وہ ہم تو آپ لوگوں سے رہنمائی لینے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. مفتی کو بتاؤ کہ تو بہت چھوٹا ہے یار, مارا جائے گا, اور تو رہتا بھی پنڈی میں ہے, اور میرے زیادہ تر وکیل ہے بھی پنڈی کے ہیں. میں تو ادھر بیٹھا ہوں گا, سوشل میڈیا پہ مزے لے رہا ہوں گا. تیرا کیا بنے گا؟ کالیاں نہیں بول رہا میں. ارے اسے کا کام ہو چکا ہے, جو ہم نے کروانا تھا وہ پہلے کا ہوا ہے. FIR کٹی ہوئی ہے, جو ڈاکومنٹ مجھے چاہیے تھا نا وہ ہو چکا ہے. ایک 22A کی اپلیکیشن لگنی ہے. اب تو میں ساری ٹرم سیکھ گیا ہوں. سیشن کورٹ میں جانا ہے کہ بھائی یہ جو مقدمہ ہے, ابھی تو خیر وہ فارغ نہیں ہوا, اس کا تو ٹرائل چل رہا ہے. ہم پیرلل میں 22A لگائیں گے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس پریسیڈنٹ کے تحت, جس طرح کے انجینئر صاحب کا بھیجا گیا تھا نظر آتی کونسل کو, پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کیس بھی ریفر کیا جائے نظریاتی کونسل کو اور سیشن کورٹ ان کو ڈائریکشن دے کہ اس کے اوپر فیصلہ سنائے. سرکار دیکھیں ہوتا کیا ہے, اور میں نے اسائنمنٹ دے دی ہے. ہم اس کے حالات و واقعات کو دیکھیں گے, اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کچھ کریں گے, اور یہ قانوناً کر رہے ہوں گے سب کچھ, غیر قانونی کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ کورٹ سے بیس لیتا پھر جائے کورٹس پہ. میں تمہیں کیا ہے کہ وہ دن خوشی دا نہیں, مولا علی پاک دی وصال شہادت دا سننا وہ دے سرکار دی جتنی حال سی سب دے دل غمزدہ سی. ٹھیک ہے, تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ میں صحابہ دا گستاخ ہاں, مینوں ثابت کرو کہ میں کتھوں گستاخ ہاں جی. میں ایک منٹ شاہ جی پہلے بھی کسی بات کی تسی مینوں دسو کہ تسی مینوں کتھوں صحابہ دا گستاخ پایا. میں کتے بھی نہیں آنا, مینوں تسی ایتھے جواب نہیں غلط فہمی نہیں, تسی مینوں ایتھے جواب دیو. تواڈے پیر صاحب دے بارے وچ گل کرے تانوں برداشت نہیں, تسی میرے بارے گل کر رہے ہو, مینوں برداشت نہیں. میں تے موقع لب رہا, تسی مینوں لبو, مینوں تسی اج جواب دے کے جانا. میں صدا بلا رہا ہوں, خالی میں تواڈے پیر دا نام نومینیٹ کیتا, تواڈے پیر دا نام ایک منٹ صاحب تواڈے پیر دا نام نومینیٹ کیتا, مگر تسی مینوں کیوں کہہ رہے ہو میں صحابہ دا گستاخ ہاں؟ تسی میرا سینہ چیر کے ویکھیا بھی میں گستاخ ہے کہ نہیں؟ مولا علی پاک کون سانو صحابی رسول نہیں؟ ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ, کیا مولا علی پاک صحابی رسول نہیں؟ صحابی رسول ہے نہیں؟ میں گستاخ کتوں ہاں؟ تسی مینوں اس گل دا جواب دیو کہ میں صحابہ دا گستاخ کتوں ہاں؟ تواڈے کول کیڑی ڈگری ہے, تواڈے کول کیڑی مہر ہے جنوں دل کردا تسی مہر لا دیندے ہو کہ صحابہ دا گستاخ ہے؟ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ کیا تواڈے پیر صاحب اس گل دا تانوں اجازت دیندے نے؟ ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ ٹھہرو, نہیں معذرت والی گل نہیں ہے. تواڈے کول کیڑا ایسا آئینہ ہے جہدے وچوں تسی مینوں صحابہ دا گستاخ سمجھدے ہو؟ ایک منٹ جی, معذرت ایویں ہو جانی ہے, انہاں دا دل جاوے جو مرضی کر لین, کی وجہ بھائی؟ وجہ کی ہے؟ اسی ایرے گہرے مولوی نہیں, نہ اسی کوئی ایرے میرے بندے ہیں, اسی تے چیز کے سرانے والے ہیں. ساڈی غلطی دسے ساڈی یہ غلطی ہے, مگر انہاں کول کی اتھارٹی ہے بھائی کسے بندے نوں گستاخ دا گستاخ بنا دے؟ تو یہ جھوٹ بولنا بند کریں کہ صحابہ کرام کا مخالف ہے. صحابہ کرام کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا, میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی سے. نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں نا وہ اہل بدعت ہوں گے, کیونکہ ظاہر ذکر ہو رہا ہے کہ نئی نئی بدعتوں سے بچنا, خلفاء راشدین کے پیچھے چلنا. یہ پولیٹیکل اختلاف کی بات ہو رہی تھی. یہ بات انہوں نے صرف حضرت ابوبکر عمر عثمان تک تو مانی, حضرت علی کی باری آئی تو اگر تھوڑی بہت کوئی مانی تو خوارج کی حد تک, لیکن جنگ جمل اور صفین کو انہوں نے پس پوچھ ڈال دیا. میں نے پوری احادیث لکھی ہیں جنگ جمل صفین کے اوپر بھی, نہروان کے اوپر بھی. اب یہ خلافت راشدہ کی لینتھ کیا ہے وہ بھی جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام, مولا رسول اللہ کے مولا, کیونکہ مولا کہتے ہیں محبوب کو, نبی الاسلام کے اتنے محبوب تھے کہ نبی الاسلام نے ان کو آزاد کیا. 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, واقعہ کربلا کے بھی 13 سال کے بعد. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حدیث روایت کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. اور پھر اس پہ نہیں انہوں نے چھوڑا, انہوں نے تابعی سے کہا, سعید تابعی سے, کہ بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. بیسیکلی علی کے 5.5 سال ہیں, 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں, تو وہ اسی میں شمار کر کے 6 سال. یہ 30 سال کی خلافت. تو آگے سے وہ شاگرد کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. ابو داؤد میں الفاظ ہیں علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے. علیہ السلام امام ابو داؤد نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا, اور اس صحابی سے وہ تابعی کہہ رہا ہے کہ یہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. حق بات تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت, بنو زرقا کی, نیلی آنکھوں والوں کی, یہ بدترین بادشاہت ہے پلانٹ ارتھ کی. یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے, ان کی بادشاہ جو ہے وہ بدترین بادشاہت ہے. اچھا, اب اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ بدترین بادشاہت کہا گیا خلفۂ راشدین کے بعد والے زمانے کو. ناسبی کہیں گے نہیں یہ یزید کے زمانے کا ذکر کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا. نہیں بھائی, انہوں نے تو فوراً بات کہا ہے. دوسرا, ان کی بات کو سپورٹیو مسند احمد کی حدیث ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا. وہاں نبی الاسلام نے فوراً اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ذکر کیا ہے, جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں کور کیا. آج ٹائم نہیں ہے, ورنہ اس حدیث کو میں بریف کروں وہ 5 ادوار تو کافی ٹائم لگ جائے گا.
تو نبی علیہ السلام نے بھی خلافت راشدہ کے بعد کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی۔ پھر یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ آگے الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتا ہے کہ حضرت اگر خلافت راشدہ 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہے، پہلے بادشاہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ تو حضرت سفینہ نے بتا دیا کہ گل سٹارٹ کتوں ہوئی ہے، یزید نہیں سرکار، ہاں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو احترام سے نام لیں گے، ہم رافضی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر تبرہ کریں یا لعنت کریں یا ان کی صحابیت کا انکار کریں، اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ہم خلیفہ راشد کے مقابلے پہ ان کا جھوٹا دفاع کریں۔ بالکل اہل سنت کا منہج بالکل واضح ہے، ہم خلفۂ راشدین کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ تو حق بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بندہ باطل داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے گا، اور پھر انجینئر صاحب کی شکل میں تو اتنی بڑی بلا آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مودودی کا فتنہ تو بڑا چھوٹا تھا، خلافت و ملوکیت تو چند لاکھ لوگوں نے پڑھی، انجینئر صاحب کا کلپ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے سچی بات نکلوائی ہے، اور مودودی صاحب کے اوپر جھوٹ باندھتے رہے کہ وہ تاریخ کی روایتیں لکھتا تھا، میں نے وہ سارا مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے ریسرچ پیپر میں الحمدللہ۔ اب چونکہ اسپیسیفکلی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو یہاں پر میں صرف جنگ صفین کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتا ہوں، باقی تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا، اس کے بعد اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آؤں گا اور یہ چیپٹر کلوز کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران جب خندق کھودی جا رہی تھی بیس رکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا، ہو سکتا ہے وہ موقع بھی ہو، اور عین ممکن ہے کہ مسجد نبوی کا جو ذکر ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی بیس بنائی جا رہی ہو۔ دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر، اور عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ماشاء اللہ تعالی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 50 سال سے زیادہ تھی، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں حضرت علی کے دور میں 37 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ 60 پلس تھے۔ تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران باقی صاحب ایک ایک پتھر لا رہے ہیں، عمار بن یاسر 2 لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے سے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا، ٹھیک ہے، اور کہا ویح عمار ابن سمیہ، عمار ہائے افسوس، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ ایک حدیث پورے کے پورے وہابی فرقے کو، خواہ وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا ایون اب تو بریلوی بھی وہابی ہو چکے ہیں ناسبیت کی وجہ سے، پورے کے پورے فرقے کو ان کے ختم کر دیتی ہے جو ناسبیت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنمی نہیں کہا، ہم جہنمی لفظ نہیں، یعنی وہ عمل ایسا ہے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں سے درگزر فرما سکتا ہے، ہم اتنی بات کریں گے جتنی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور جو ہمیں یہ بات نہیں کرنے دے گا ہم اس کے پھر خطرے چیک کریں گے۔ لو سامو، ہاں ظاہر ہے، بالکل مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی بات آگے نہیں کرنی۔ ہاں جس طرح یہاں پہ خطرے چیک کیے گئے، کئی ہندو نکلے اور وہ کینٹ کی مسجدوں میں امامت کرواتے رہے کئی سال تک، انہوں نے میرا کلپ کاٹا، یہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں کے خطرے چیک کرتا ہے، یہ وہ میں نے اس میں چیک کی تھے، تو بات تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہندو ہوں، اوپر سے اسلام کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بات آگے نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب انہوں نے اس حدیث سے بھاگنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جی المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ خوارج سے متعلق یہ حدیث ہے، تو حاکم میں جو خوارج کے الفاظ ہیں وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہاں خوارج پھر جنگ صفین والوں کو کہا گیا ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہاں پہ خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے تھے، کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر جس میں بخاری کی 2812 کو حاکم میں کہا گیا خوارج سے متعلق حدیث، اسی چیپٹر میں 10 حدیثیں آگے جا کے وہ پتہ بھی چل گیا وہ خارجی کون تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ وہ حدیث لے آئے ہیں جو مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر جب شہید ہوئے تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ معاویہ حضرت عمار شہید ہو گئے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کو باغی جماعت قتل کرے گی،
تو حضرت معاویہ غصے میں آیا اور کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی خود لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی ساتھ لے کے آتا اور نہ عمار قتل ہوتا۔ استغفر اللہ۔ اینڈ جا کے کان پکڑیا۔ ماموں کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کو خوارج نے مارا ہے، انہوں نے الٹا حضرت علی پہ الزام لگا دیا، اور الزام یہ لگایا کہ نہ حضرت علی ساتھ لے کے آتے نہ یہ شہید ہوتا۔ باقی روایتوں میں پھر آتا ہے حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتے۔ مولا علی نے بھی پھکی دی تھی، یہ باطل تعویل ہوئی۔ لہٰذا وہ خارجی والی جو بات ہے وہ انہی کوئی خارجی کہا گیا، لغت میں تو تھے نا، امام وقت سے تو وہ نکل چکے تھے نا، زیادہ 2812 تے ہی وہ حاکم میں گئے نا اور خارجیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھنس جاؤ گے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ خود مار رہے ہیں اور جو قاتل ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، قاتل کوئی گمشدہ بندہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو اسے بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتا ہوں۔ مسند احمد میں چیپٹر ہے ابو الغادیہ کا پورا، اس میں حدیثیں یہی ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور وہ روتے رہتے تھے ہر وقت، اور یہ ان کی طرف سے صفائی دے رہے کہ ابو الغادیہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 1400 سال بعد تحقیق کی ہے کہ آپ نہیں ہیں، خارجیوں نے قتل کیا۔ لو سامو، ان 10 صحابہ کا گستاخ کون ہے جو صحابہ کو جاہل سمجھتا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کو جاہل سمجھتا ہے۔ تو واضح احادیث موجود ہے، وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے، مجھ سے یہ شہادت ہوئی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر صاحب نے دھکے سے اسے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو ثابت نہیں ہوئی، کہتے ہیں 3 دن میرا پسینہ چھوٹا رہا ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے یہ، کہتے ہیں سنی ہوں نا علی بھائی کیا کروں مجبوری ہے، میں نے کہا مجبوری والی کون سی بات ہے بھائی، آپ دعائے خیر کریں۔